یہ سوال ہے کہ آج کل میڈیا والوں نے لفظ جہاد کو کافی اچھال رکھا ہے اور بہت ہی کہہ لیجیے کہ بیڈ سینس میں یعنی غلط مفہوم میں اس کو پیش کیا جا رہا ہے۔ اب اس کے اوپر ظاہر سی بات ہے کہ ہر وہ لفظ یا ہر وہ ٹرمز یا ہر وہ باتیں جن کو اگر کوئی چاہ لے کہ ہم اب اس کو غلط سینس میں پیش کریں گے، نگیٹو سینس میں ہی جا کر کے اس کو ہم پیش کریں گے، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ اس کا دفاع کس حد تک کر پائیں گے یہ اب آپ کے اوپر ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ نے پوچھا ہے کہ یہ جہاد کے حوالے سے جو باتیں آتی ہیں اس کی اصل حقیقت کیا ہے وہ بتا دیں، تو یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ تو عربی کا ایک لفظ ہے۔ کوئی بھی انسان اس کو ڈکشنری سے جا کر کے یا آج کا وقت میں گوگل سے یا چیٹ جی پی ٹی سے جا کے کلیئر کر سکتا ہے کہ یہ ہے کیا، آخر اس کا سینس کیا ہے، اس کے کانٹیکسٹ کیا ہے اور کس معنی میں اس کا استعمال ہوا کرتا ہے۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ عربی میں جو بولا جاتا ہے تو اردو میں اس کو لوگ بولتے ہیں جد و جہد، جد بناتے کوشش، جہد بولیے یا جوہد بولیے، طاقت اور مشقت کے معنی میں آتے ہیں یہ۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ ہم کوشش کس معنی کر سکتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ اپنے نفس کے اندر کچھ خرابیاں ہیں اس کو دور کریں، اس کے لیے بھی کوشش کرنی پڑتی ہے، یہ بھی جہاد کہلاتا ہے، اس کو بولتے ہیں نفس کے خلاف جہاد۔ آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کو دل میں آتا ہوگا چلو کہ بھائی امتحان کی تیاری نہیں ہے، نقل مار کے پاس ہو جاتے ہیں، لیکن پھر ایک دم سے آپ کا ضمیر جاگتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ نہیں، کچھ بھی ہو جائے نقل نہیں ماریں گے، چوری نہیں کریں گے ہم، چاہے فیل ہو جائے۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ اپنے نفس کے خلاف جا کر کے ایک طریقے کا جہاد ہی تو کیا نا، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آج یہ کر لے ہر کوئی، چاہے کسی بھی کمیونٹی کا ہو، دنیا سے آج رشوت ہو، کرپشن ہو اور نہ جانے کتنی ساری کہہ لیجیے کہ اخلاقی برائیاں ختم ہو سکتی ہے، یہ وہ کریں گے نہیں آپ، کیونکہ آپ کو تو اس لفظ سے چڑ ہے، تو پھر بھگتیے جو کچھ بھی اس کے بیڈ ریزلٹ ہو سکتے ہیں یا جو بھی پرینام آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے اس کو بھگتتے رہیے آپ۔ اور دوسری چیز، جہاد اکبر کے بعد جو آتی ہے جہاد اصغر کی بات، جس میں عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ بس یہ لوگ مار کاٹ کرتے ہیں، یہ یاد رکھیے وہ جو بات آتی ہے وہ بالکل آخری درجے کی ہے کہ اگر کوئی آپ کو، جیسے ملک کے قانون کے اندر بھی رائٹ ٹو ڈیفنس آتا ہے نا، کہ اگر کوئی آپ کو بالکل دیوار سے لگا دے، آپ کے اوپر جان لینے کے لیے بالکل اتارو ہو اور آپ پہ حملہ کر رہا ہو، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی جان بچائیں آپ۔ جب آپ اپنی جان بچانے کے لیے وہ جس طریقے کے ہتھیار سے حملہ کر رہا ہے، آپ کی اس ملک کے اندر جو دستور اور آئین کی کتابیں ہیں اس میں اس کی اجازت دی گئی ہے کہ آپ اتنا ہی حملہ اس پہ کر کے اپنا دفاع کر سکتے ہیں۔ جب جان بچانے کے لیے آپ کے قانون اور آئین میں یہ بات رکھی ہے تو وہ تو جہاد ہی کو اڈاپٹ کر کے کہہ رہا ہے نا، وہ یہی ہے۔ اور کوئی معصوم کے خلاف، نہتے نردوش کے خلاف ایسا کرتا تو جہاد تھوڑی ہے، وہ تو فساد ہے وہ۔ تو اس کو ہم لوگ سمجھ لیں۔ آپ معاشرے کے اندر بھی دیکھ لیجیے، ایک مثال دیکھ میں اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا کہ اگر کوئی آپ کے معاشرے کے اندر نشہ کرتا ہے، بدماشیاں کرتا ہے، چوری کرتا ہے، یعنی ہر قسم کی برائیاں، اب اس میں اگر کوئی کہہ دے چلو اسے ختم کر دو، ظاہر سی بات ہے وہ تو فساد ہوگا، کوئی جہاد تھوڑی ہوگا وہ۔ دوسرا کہتا ہے کہ چلو چھوڑو، جو کچھ کرتا کرنے دو، یہ بھی انتہائی بزدلی کی بات ہوگی کہ معاشرے کے اندر فساد ہوتا رہے، چوریاں ہوتی رہے، نشہ کر کے وہ دوسروں کو الزام دیتا رہے، گالیاں بکتا رہے اور نہ جانے کیا کچھ کرتا رہے، آپ خاموش بیٹھے رہے۔ تیسرا بندہ کھڑا ہوتا کہتا ہے کہ نہیں، ہر ممکن ہم کوشش کریں گے اس کو سدھارنے کا، چنانچہ وہ نشہ مکتی کے اندر جاتا ہے، اس کی اصلاح کرواتا ہے، نہیں مانتا پھر پولیس کے حوالے کرتا ہے، پولیس کے ذریعے سے اس کی اصلاح کرواتا ہے، لیکن خود سے نہ تو اس کی جان لینے کی کوشش کرتا ہے نہ چپ چاپ بیٹھ جاتا ہے، یہ نہ تو چپ چاپ بیٹھ کے بزدلوں میں جاتا ہے نہ جان لے کر کے فساد مچاتا ہے، بلکہ حکمت کے ساتھ، صبر کے ساتھ، وصول کے ساتھ وہ جو کام کر رہا ہے نا، یہی جہاد ہے۔ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے باضابطہ لڑتے بھیڑتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جب تک اس کی جتنی بھی کنڈیشنز ہے وہ فلفل نہیں ہوں گی، وہ تب تک جا کے کر ہی نہیں سکتے آپ۔ اور وہ کنڈیشن کے اندر بھی رکھا جاتا ہے کہ بالکل جب جان تمہاری کو لینے پہ آ جائے اور اپنی جان بچانی ہو، تو اس صورت میں بھی تم اس کا خیال رکھنا کہ تمہارے ہاتھ وہ بچے جو لڑ نہیں سکتے، وہ عورتیں جو بیچاری گھر میں چھپ کے بیٹھی ہیں، وہ مذہبی لوگ جو اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، تم سے لڑنے نہیں آئے ہیں، تو تم ریئیکشن میں آ کر کے، غصے میں آ کر کے، پرتیشود میں آ کر کے ان کا خون نہیں کرو، ان کی جان نہیں لوگے تم۔ یہاں تک کہ کھیت کھلیان، درخت، پانی لائن، سپلائی، یہ جو کچھ بھی ہے زندگی کے لیے ضروری، اس کو بھی تم ختم نہیں کرو گے، ہاتھ نہیں لگاؤ گے۔ یہ اس جنگ کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے، ہدایت دی جاتی ہے جس جنگ میں باضابطہ آپ کے لیے جان بچانا ضروری ہو جاتا ہے، اور آپ یہ کرتے ہیں، جس کو میں نے انفرادی طور پہ بتایا کہ آپ کے ملک کے قانون میں بھی یہ بات ہے کہ آپ اپنی دفاع کریں گے، رائٹ ٹو سیلف ڈیفنس جو دیا گیا آپ کو اس کے اندر۔ اور اگر بارڈر کے اندر باضابطہ فوج در فوج جنگ چھڑتی ہے تو وہاں پہ آپ کھل کر کے اپنا دفاع کرتے ہیں پورے ملک کا، یقینی بات ہے جس طریقے سے آپ آج کے وقت میں کرتے ہیں
جب کوئی اسلامی ریاست ہوتی ہے ان کو اپنا دشمن سے بچاؤ کرنا ہوتا ہے، تو جیسے آج کے وقت میں سرحد پہ فوج کیا کرتی ہے کام، اس کے یہاں پہ وہ کام کرتے ہیں. آپ یہاں پہ آج اس کو بیٹل کہہ لیجیے انگریزی میں، وہاں پہ آپ جہاد کہہ لیجیے. وہ تو اس کو اصل میں سمجھنے کی ضرورت ہے. بلا سمجھے آپ اس کو، یقینی بات ہے اس انداز سے پیش کرتے ہیں جس انداز سے مزید آدمی کے اندر کہہ لیجیے کہ ایک طریقے کا رد عمل آتا ہے، غلط فہمیاں پھیلتی ہیں. اور یہ بہت مقدس لفظ ہے، اس کو اس طریقے سے ان لوگوں نے بگاڑ دیا ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ جو ذمہ داران حضرات ہیں ان کو اس کے اوپر اچھی طریقے سے ایکشن لینا چاہیے، کورٹ جانا چاہیے اور کہنا چاہیے. قانون کے اندر یہ کہا گیا کہ بھائی کوئی کسی کے اوپر اس طریقے کا الزام نہ لگائے، لاچھا لگائے کہ اس کے مذہب سے یا اس کے مذہبی جذبات سے کھلواڑ ہو جائے. کھلواڑ کر رہے ہیں آج یہ لوگ جو ہے، یہ کرنے کی ضرورت ہے. شکریہ، جزاک اللہ.